اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام شیاطین اور سرکش جن جناتوں کو زنجیروں میں بری طرح جکڑ دیتا ہے، قید کر دیتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ پھر اس کے دروازے نہیں کھلتے، رمضان کی آخری رات تک دوزخ کے دروازے بند رہتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رمضان کی آخری رات تک جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، وہ بند نہیں کیے جاتے۔ اور پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار ٹھہر جا۔ اور اللہ کی طرف سے رمضان کی ہر رات دوزخ سے بے حساب لوگوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ رمضان کی ہر رات رمضان کی آخری رات تک جاری رہتا ہے۔ حدیث جامع الترمذی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، بے شک بے شک۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب رمضان میں شیاطین اور سرکش جن جنات سب قید ہوتے ہیں، زنجیروں میں بری طرح جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے تو کھلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو پھر رمضان میں یہ حرکتیں کون کرتا ہے؟ چوریاں کون کرتا ہے؟ ڈکیتیاں کون کرتا ہے؟ قتل غارت کون کرتا ہے؟ معصوم مظلوم لوگوں پہ ظلم کون کرتا ہے؟ یہ پھر تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ انسان شیطان سے بڑا شیطان ہے اور جنات سے بڑا جنات انسان ہے۔ انسان سے بڑا کوئی شیطان نہیں اور انسان سے بڑا کوئی جن نہیں، جو کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، جس کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا کہ ایسے رمضان جیسے مبارک مہینے میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں اور قتل غارت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟ تو ایسے لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں اور اللہ سے ہدایت مانگیں کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں ایسی حرکتیں ان سے نہ ہوں، اور برائے مہربانی رمضان کا احترام کریں۔ اللہ حافظ۔ غزارہ تبسم۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، بس یہی بتانے رمضان آتا ہے۔ کاش کہ سب لوگ سمجھ سکیں اس بات کو۔ اللہ حافظ۔